بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ زیادہ بہتر کیا ہے وہ بتائیے۔ تو جاننا چاہیے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کے متعلق مذاہب اربعہ کے مختلف اقوال ہیں۔ آپ تین قول کہہ سکتے ہیں۔ احناف کا ایک قول ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا چاہیے، لیکن امام علی القاری نے امام محمد سے نقل کیا ہے کہ سری نمازوں میں اگر پڑھ لے تو بہتر ہے، ضروری نہیں ہے لیکن اگر پڑھ لے تو بہتر ہے۔ اور شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، لہذا امام کو بھی قرات کرنا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اور مأموم کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور امام کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد تھوڑی دیر وقفہ دے تاکہ مأموم اور مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ سکیں۔ اب مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب تقریباً ایک جیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر امام رک جائے، اصل میں تو قرات نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر امام قرات کر لے تو اس کے مأموم کی اور مقتدی کی قرات ہو جاتی ہے، تو سورہ فاتحہ بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر امام رک جائے، مثلا امام شافعی ہے، سمجھے امامت کرنے والا شافعی المذہب ہے، اور وہ سورہ فاتحہ کے بعد وقفہ کر رہا ہے دوسرا سورہ شروع کرنے سے پہلے، تو اس دوران آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مذاہب ہیں اور ہر ایک مذہب کی اپنی دلیل ہے، اور سارے دلائل اپنی اپنی جگہ اپنی قوت رکھتے ہیں، اور امت کے بڑے بڑے حصے ہر قول کو ان میں سے اپنانے والے ہیں۔ تو ہم یہ اپنی طرف سے یہاں بیٹھ کے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ زیادہ بہتر کیا ہے، کیونکہ سائل نے زیادہ بہتر کیا ہے وہ پوچھا ہے۔ زیادہ بہتر یا راجح کس کو کہیں گے؟ ہم اصحاب الترجیح میں سے نہیں ہیں۔ یہ عوام الناس یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہر عام آدمی اپنے آپ کو اصحاب الترجیح میں سے سمجھ رہا ہے، اور یہ بالکل غیر درست کام ہے، غیر علمی کام ہے اور غیر مناسب کام ہے۔ اصحاب الترجیح کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو مجتہد مطلق ہوتا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے المجتہد فی المذہب، یعنی ایک مذہب کے تحت، اس چھتری کے تحت ہوتا ہے، مذہب کے اصول کے تحت ہوتا ہے، لیکن اپنا ذاتی اجتہاد بھی کر کے اپنی ذاتی رائے دیتا ہے، لیکن اصول اور قاعدے جو ہوتے ہیں مذہب کے، اس سے باہر نہیں نکلتا۔ اور ایک ہوتا ہے المجتہد فی المذہب کے بعد ہوتے ہیں اصحاب الترجیح۔ اصحاب الترجیح کے بعد ہوتے ہیں فتوے کو نقل کرنے والے لوگ۔ لیکن اگرچہ کہ اس میں طبقات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور لیکن مختصر میں یہ بیان کر رہا ہوں لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لیے۔ مجتہد مطلق، پھر مجتہد فی المذہب، پھر اس کے بعد اصحاب الترجیح، پھر اس کے بعد ناقلین فتویٰ، جو عام طور پہ موجودہ دور کے جو مفتیان کرام ہیں، جو علماء ہیں مفتیان کرام ہیں، ان کا یہ لیبل ہے۔ تو اس کے بعد عوام الناس ہوتے ہیں، جن کو دلیلوں سے واقفیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان کو دلیلیں سمجھائی جائے تب وہ بڑی مشکل سے سمجھ سکتے ہیں، اکثر لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں، دلیل کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے ہیں، تو ایک دلیل کو دوسری دلیل پر ترجیح کس طرح دیں گے؟ جب مفتیان کرام ہوتے ہیں جو ان کو بھی اس بات کا حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک دلیل کو دوسری دلیل پر ترجیح دیں، یہ اصحاب الترجیح کا کام ہے۔ اس لیول پہ اگر بندہ پہنچ جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ ترجیح دے سکتا ہے۔ یہ ان کے لیے خاص ہے۔ ہر بندہ اپنی طرف سے یہ کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ میں ان کی بھی دلیل سنوں گا، ان کی بھی دلیل سنوں گا، مجھے جو مناسب لگے گا یا میں جس کو زیادہ قوی محسوس کروں گا اس پر عمل کروں گا۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اندر وہ اہلیت نہیں ہے کہ آپ ایک دلیل کو دوسری دلیل پر ترجیح دیں، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے علوم ہوتے ہیں جو آپ کے پاس موجود نہیں ہیں۔ وہ علوم کے بغیر آپ اگر کسی چیز کو ترجیح دینے جائیں گے تو حقیقت میں
ایک تو آدمی کا ہر ایک کی اپنی ذاتی رائے بن جائے گی، اور لوگوں کی ذاتی رائے حقیقت میں اہواء پر مبنی ہوگی، یعنی آپ کا جی کیا چاہ رہا ہے اس کے حساب سے آپ جو ہے فیصلہ کر لیں گے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ قرآن اور سنت کو مکمل طور پر جو اچھا سمجھ رہا ہے، صحیح طریقے سے جو سمجھ رہا ہے، اس کے پورے اصول اور ضوابط اور قواعد کے ساتھ، اور پیچھے اس کے جو سارے علوم جو ہے درکار ہوتے ہیں وہ سارے اس کے پاس موجود ہوں، تو پھر ایسی صورت میں وہ اللہ اس کے رسول کی کیا مراد ہے حقیقت میں اس کو صحیح طور پر وہ سمجھتا ہے۔ جب اس کو سمجھ جاتا ہے، پھر دوسری فریق کی بھی دلیل کو اسی لیول پہ جو ہے وہ سمجھتا ہے اللہ اس کے رسول کی مراد کو، تو پھر ایسی صورت میں دونوں میں ترجیح دے سکتا ہے۔ لیکن آپ جب دلیل کو ہی پوری طرح نہیں سمجھے ہیں تو پھر ایک دوسرے پر ترجیح دینے جانا حقیقت میں یہ یعنی اس کو یا تو آپ گڑبڑ کہہ سکتے ہیں، بس آپ صرف ایک گڑبڑ کر سکتے ہیں جیسا کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، تو یا تو وہ گڑبڑ کرنے والے ہو جائیں گے، یا پھر اپنی ہوا اور اپنی نفس اور اپنی خواہش کی جو ہے آپ پیروی کریں گے کہ یہ مجھے زیادہ مناسب لگ رہا ہے، اس میں مجھے زیادہ سہولت جو ہے محسوس ہو رہی ہے۔ یہ تو آپ جو ہے اللہ اس کے رسول کے دین کی پیروی کرنے والے نہیں، بلکہ اپنی طبیعت اور اپنے مزاج اور اپنے نفس کی پیروی کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس مذہب پہ آپ چل رہے ہیں، جس پر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ جو ہے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے موافق ہے اور مطابق ہے، آپ جو ہے اس مذہب کو اپنا لیں۔ پھر اس کے بعد اس مذہب میں جو بھی دلائل پیش کیے جائیں، کیونکہ جتنے چاروں مذاہب ہیں ان کی جتنی دلائل ہیں وہ سارے دلائل پوری امت پر، پوری امت کے علماء بھی صدیوں سے پیش ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ جو غلط ہے مکمل طور پہ اس کو خود اس مذہب والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، وہ خود ترک کر دیتے ہیں، دوسرے قول کو اپنا لیتے ہیں۔ تو جس چیز پر وہ یہ چاروں مذاہب مضبوطی کے ساتھ ٹکے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت ہی مضبوط دلائل موجود ہیں۔ تو ہر ایک کے پاس جب وہ دلیلیں اس طرح کی موجود ہیں کہ آپ قطعی طور پر کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل طور پہ غلط ہے، جب نہیں کہہ سکتے ہیں تو پھر آپ جو ہے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے مذہب کو، سلامتی اسی میں ہے کہ ہر مذہب کے پیروکار کو چاہیے کہ وہ اپنے مذہب میں جو فتویٰ دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرے، اور اگر اس کے مذہب والے مفتی جو ہے اس کے پاس موجود نہ ہو، کوئی ایسے علاقے میں چلے گیا ہے جہاں اس کو ایسے مفتی دستیاب نہ ہو، تو پھر جو بھی مفتی جو معتمد ہے، معتبر ہے، ان سے آپ جو ہے فتویٰ لیں۔ کسی ایک مذہب میں وہ فتویٰ دیں گے، ظاہر ہے مفتی صاحب کا جو مذہب رہے گا اسی مذہب میں فتویٰ دیں گے، تو آپ اس پر عمل کر لیں، یہ بالکل درست ہے۔ لیکن آپ جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ میں فلاں دلیل کو فلاں دلیل پر ترجیح دوں گا، یہ جو ہے بالکل عوام الناس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ناقلین فتویٰ ہوتے ہیں، مفتیان کرام جو صرف فتویٰ نقل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔